لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ نے قرآن مجید مکمل کیا ہے تراویح کی نماز میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی کر لی۔ اب ایک دوسری سنت باقی ہے کہ ہم لوگ آخر رمضان تک تراویح ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید کا سننا اور پورے مہینے تراویح پڑھتے رہنا۔ ایک سنت کی ادائیگی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حق جل مجدہ نے ہم اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی، اور ہم لوگوں کو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے دوسری سنت کی ادائیگی پر کہ اللہ ہم لوگوں کو ہمت و حوصلہ دے اور استقامت عطا فرمائے کہ ہم لوگ اخیر رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا ایک بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جہاں ایک کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ نے اگر ایک قرآن مکمل کیا، گویا ایک قرآن نہیں 70 قرآن مکمل کیا، جو کہ رمضان میں ہم نے پڑھا۔ اور 70 قرآن مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب کم سے کم 10 ملتا ہے، 10 نیکیاں ایک لفظ۔ اب آپ 700 کہہ سکتے ہیں، اور اخلاص کے کمی بیشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جن کا جتنا بڑا اخلاص ہوگا اور جتنا مخلصانہ انہوں نے تراویح ادا کی ہوگی، ظاہر ہے کہ اسی حساب سے ان کا اجر و ثواب اور بڑھ جائے۔ اس لیے یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے جس کو ہم نے کیا۔ قرآن مجید کے مکمل ہونے کے بعد، تراویح کی تکمیل کے بعد، ہم اور آپ اللہ کے کلام کو پڑھا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھا، ایمان کے ساتھ پڑھا، ثواب کی نیت سے پڑھا، اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کی نیت سے پڑھا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ یقین مانیے کہ جب اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، وہ دعا اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی، وہ دعا مستجاب اور مقبول ہوتی ہے اللہ کے دربار میں۔ ہم اور آپ آج دعا کے لیے بھی بیٹھے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنی ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے پوری فرمانے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مختلف اوقات ایسے اللہ نے دیے جس میں دعا قبول ہوا کرتی، افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور صبح صادق کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک خاص بات جو رمضان کی خصوصیت ہے وہ سمجھنا چاہیے، پورے سال تو صبح صادق کے وقت
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کراتے ہیں، منادی اعلان کرتا ہے کوئی بیمار کہ جس کو میں شفا دے سکوں، ہے کوئی مقروض جن کے قرضے کی ادائیگی کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند جن کی ضرورت کی ادائیگی کر دوں، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کو حل کرانا چاہتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں مغرب کی نماز یعنی غروب سے لے کر طلوع تک مکمل یہ سلسلہ منادی کا اعلان پوری رات جاری رہتا ہے، اور اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جس کو اپولو اور ایمس نے اور دنیا کے ڈاکٹروں، میڈیکلوں اور دنیا کے تمام ہاسپٹلوں میں لا علاج کہہ دیا ہو، میں شافی مطلق، شافی امراض میں ہوں، میں شفا دینے والی ذات ہوں، اس لیے میں شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور میں ان کے گناہوں کو معاف کروں، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بقول بزبان شاعر مشرق علامہ اقبال کے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی غیر منزل ہی نہیں۔ حیرت تو یہ کہ ہم لوگ رمضان جیسے مہینے میں بھی اللہ سے مانگنے کو کوئی کام نہیں سمجھتے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو 1-8 گھنٹے ہی دعا کرتے ہوں گے؟ 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوتا، بس ہاتھ اٹھایا 2-4 رٹی ہوئی دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے یہ دعا کی شرائط میں کہ دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ قبول کر رہا ہے، اس جذبے اور اس اخلاص کے ساتھ ہم دعا نہیں کرتے تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہو؟ اور دعا عبادت ہے، دعا یہ نہیں کہ آپ کو ضرورت آپ مانگ لیں، ضرورت نہیں ہے تو نہ مانگیں، یہ بھی مطلب نہیں، سمجھ لیجیے اس وقت دعا کو فرمایا بخاری کی روایت ہے، دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی بنیادی عبادت ہے دعا عبادت ہے، سمجھیے، یعنی دعا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ملے نہ ملے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں باضابطہ وہ حدیث نقل کر کے بڑی اچھی تشریح و تفصیل فرماتی حضرت نے کہ وہ دعا تو عام طور پر قبول ہو جاتی، بہت سی دعائیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، مگر اللہ اس کے عوض دوسری بہت ساری پریشانیوں کو ڈال دیتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کل قیامت میں اسے دیں گے، جو اس وقت وہ دعا کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اللہ دنیا کی میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی تاکہ آج ان سب کے بدلے آج میں نیکیاں مل جاتی۔ تو گویا دعا بہت اہم چیز ہے، اس مہینے میں دعا خوب کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے سامنے ظاہر ہے کہ نبی تو لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب مقبول بندے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ناز میں آ کر اللہ کے دربار میں کہا بار الہ، میں تو آپ کا بڑا قریبی اور مقرب بندہ ہوں، اتنا قریبی کہ آپ نے ہم سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، بات چیت کی ہم سے، ہمارے اور آپ کے درمیان براہ راست گفتگو ہوئی ہے، کیا یا اللہ ہم سے بھی زیادہ کوئی قریب بندہ آپ کا ہوگا جو اتنا قریب ہوا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، کل اخیر زمانے میں ایک امت آئے گی، امت محمدیہ، جو روزہ رکھے گی، اور روزہ رکھنے کے عوض میں دن بھر وہ امت بھوکی رہے گی، پیاسی رہے گی، پیٹ سے لگ جائے گا، ہونٹ خشک ہو جائیں گے، حلق خشک ہو جائیں گے، ان کے سامنے شربت اور نہ معلوم کھانے پینے کی کتنی چیزیں معقولات و مشروبات دسترخوان پر ہیں، لیکن حکم الہی کی منتظر ہوگی، ان میں سے کوئی چیز اپنے منہ میں اٹھا کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ جب تک اللہ کا حکم اور مؤذن اذان نہ کہہ دے اس وقت تک ہم اس کو نہیں اٹھا کر منہ میں ڈال سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو افطار کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جب بندہ مومن امت محمدیہ کا کوئی فرد مجھ سے دعا کرتا ہے، اے موسیٰ وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ میرے اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے درمیان جب آپ سے ہم کلامی ہو رہی تھی 70,000 پردے اور حجابات تھے، اور جب آپ
یاد رکھیے امت محمدیہ دعا مانگتی ہے، ہمارے ان کے درمیان کوئی ایک بھی پردہ حجاب نہیں ہوتا۔ اندازہ کیجئے کتنا عظیم موقع ہے، لیکن ہمارا افطار کا وقت ہو، صبح صادق کا وقت ہو اور دوسرے جو اوقات سارے قبولیت کے اوقات ہیں، ہم دعائیں نہیں کرتے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنے کا ایک مزاج بنانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا فیتا، تسمہ چپل کا ٹوٹ جایا کرتا تھا تو اس کو بھی اللہ سے مانگتے تھے، چراغ گل ہو جاتا وہ بھی اللہ سے مانگتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے تھے، اس یقین کے بنانے کے لیے کہ دینے والی ذات صرف اسی خدا کی ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، وہ مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری یہ بات جو آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، رمضان کا مہینہ تربیت پریکٹس کا مہینہ، مشق کا مہینہ، اس وجہ سے ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کی تربیت، اپنی زندگی گزارنے کا مشق، اپنے معمولات کو اس انداز سے بنا لینا چاہیے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے معمولات اسی طرح جاری رہیں، تاکہ 11 مہینہ بھی اللہ کے حکم اور ان کی مرضیات پر ہم اسی طرح چلتے رہیں۔ اسی لیے رمضان دیا جاتا ہے تاکہ اس مہینے میں جب ہم آسانی کے ساتھ شیطان کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے مومن ہمارے جم سکیں عبادت میں۔ جب جم گئے تو عادت بن گئی، اگر شیطان بہکائے گا بھی شوال سے، عید کے مہینے سے، ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہم اسی نظام کو جاری رکھیں گے۔ ارے 20 رکعت تراویح تو معافی ہو جاتی ہے، 8 رکعت تہجدی تو رہ جاتا ہے، اسے باقی رکھیں گے ہم لوگ۔ ظاہر ہے کہ روزہ تو ختم ہو جاتا ہے کہ پورے مہینے ہر دن روزہ رکھیں، اب تو ظاہر ہے کہ صرف وہ روزہ آ جاتا ہے کہ جو خاص خاص مواقع کے روزے کم از کم ہم اسی کو کر لیں، ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے ہی ہم کر لیں، یہ معاملات رکھ لیں۔ اسی لیے یہاں لگاتار روزے ہیں، وہاں چند روزے اسی لیے دیے جاتے ہیں۔ یہاں مسلسل 20 رکعت اور 8 رکعت 28 رکعت رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ صرف 8 رکعت تہجد کے رہ جاتے ہیں وغیرہ۔ یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں مہینے میں آپ قرآن مکمل کرتے ہیں، 15 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا معمول بھی سال بھر اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا خاص تعلق رمضان سے، لیکن پورے مہینے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا عظیم الشان کلام، یعنی کائنات میں اس سے بڑا سرمایہ، اس سے قیمتی کوئی پونجی، اس سے زیادہ قیمتی کوئی سامان، کوئی چیز یہاں موجود نہیں، کوئی چیز نہیں۔ سب سے قیمتی چیز کلام اللہ ہے، اس لیے اس کلام اللہ کو ہمیں تلاوت اس کی کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ، آپ کی ذمہ داری، آپ کا مشغلہ، آپ کا کام 3 تھا، ایک قرآن کی تلاوت کرنا، ایک قرآن کی تعلیم دینا اور ایک پاکیزہ کرنا۔ ظاہر ہے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، پاک کرتے تھے، لوگوں کو مجلہ کرتے تھے، ان کے قلوب کو پاکیزہ کرتے تھے، اخلاق حسنہ سے مزین کرتے تھے، اخلاق رذیلہ سے ان کے قلوب کو خالی کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بتائیے کہ ہم تلاوت آیات کو بالکل بھول گئے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنا، اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ پورے سال آپ چاہے ایک رکوع ہی پڑھیے، ایک پارہ نہ پڑھ سکیں، ایک ربع پڑھ لیجئے، جن کو اللہ جتنی توفیق دے، لیکن روزانہ مواظبت اور پابندی کے ساتھ معمول بنانا چاہیے۔ میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار فرماتے تھے کہ سب سے بہترین اور افضل ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس لیے جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، دوسرا اور کوئی ذکر نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی قرآن کی تلاوت۔ اس لیے قرآن کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، تمام اذکار کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اخیر میں جو آپ حضرات کو مجھے آخری بات جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے وہ آپ کو اس کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تیسری اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ پیدا کر دیے جو لوگ ان کے الفاظ کو محفوظ کر لیں، قرآن پیدا کر لیے جو ان کے لہجوں کو محفوظ کر لیا، مفسرین پیدا کر دیے جنہوں نے اس کے معنی کو محفوظ کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہر طرح سے ان کو حفاظت کی شکل بنا دی۔
لیکن قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی جو سب سے بنیادی حصہ ہے وہ حفاظ ہے، اور اسی بنیاد پر ان کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہم بھی حافظ ہیں، اور یہ اتنا بڑا تحفہ دے دیا حافظ کو کہ کہا کہ تم بھی حافظ ہو۔ کل تک محمد عادل تھے، لیکن اب حافظ محمد عادل ہو گئے، حافظ لگ گئے ان کے، حافظ قرآن۔ اب آپ ان کو حافظ صاحب کہیں گے، نام لے کر نہیں پکاریں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو حافظ کہہ رہا ہے۔ جب اللہ ان کو حافظ کر رہا ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ انہیں حافظ کرے۔ اور ایک بات خاص طور پر سمجھیے، کوئی آدمی اپنا منصب نہیں دیتا۔ اگر ڈی ایم صاحب سے کہیے کہ آپ اپنا منصب ہم کو دے دیے، ہم بھی ڈی ایم کہلانے لگے، ڈی ایم آپ ہی نہیں، صرف نام دے دیجیے، ظاہر نہیں دے سکتے۔ ایس پی صاحب نام نہیں دے سکتے، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، مفسر صاحب، خطیب صاحب، کوئی اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اللہ کا نام حافظ ہے۔ اللہ نے اپنا نام ان لوگوں کو جو اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتے ہیں اپنا نام ہی دے دیا، میں بھی حافظ ہوں، اور روئے زمین پر یہ بچے جو قرآن یاد کر لیتے وہ بھی حافظ قرآن۔ یہ کتنا بڑا انعام آپ اندازہ کیجیے، بہت بڑا انعام۔ اور حافظ قرآن کی اتنی بڑی فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے جن کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ والدین کے سر پر ایسا روشن تاج چمکتا ہوا، لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء صدیقین شہداء ہے، بعد میں معلوم ہوا یہ حفاظ کے والدین۔ یقین مانیے کہ ان کو یہ ایسے ایسے انعامات دیے گئے، اے حافظ قرآن، میں جنت کا کوئی مقام آپ کے لیے متعین نہیں کرتا کہ آپ 7ویں منزل پر، جنت کے 8ویں درجے پر، جنت کے 20ویں درجے پر، آپ 100ویں درجے پر، آپ 220ویں درجے پر، 436ویں منزل پر۔ نہیں، اللہ فرماتے کہ حافظ قرآن، آپ قرآن پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے، میں کیسے آپ پر کوئی مقام متعین کروں گا؟ جہاں تک آپ پڑھتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے، جس مقام پر آپ پہنچیں گے وہی مقام آپ کا۔ یہ اندازہ ذرا کیجئے، کوئی بھی یہ کہتا کہ آپ کو فلاں مقام پر جانا، اور کوئی یہ کہے کہ آپ جو چاہیں جہاں چلے جائیں وہ لے لیں، دونوں میں کتنا بڑا اعزاز میں فرق ہے، کتنی بڑی عظمت میں فرق ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ حافظ قرآن کو یہ عظیم مقام دیا گیا جنت کے اندر کہ وہ اس مقام پر ہوں گے۔ 6666 آیتیں قرآن میں، تو 6666ویں منزل پر جنت میں وہ ہوں گے۔ ظاہر ان سے ملاقات کے لیے کتنا مشکل ہوگا، ملاقات انہیں کی ہوگی جو دنیا میں حافظ قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ حافظ قرآن سے ان کو بلائیں گے تو انٹری کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں بلائیں گے تو اوپر والی جنت میں آپ نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہے، نیچے والا اوپر اس وقت جائے گا جب اوپر والا نیچے والے کو بلائے گا۔ ہاں، اوپر والا نیچے آ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹرین میں اگر کوئی فرسٹ کلاس والا سیکنڈ کلاس میں جا سکتا، کوئی نہیں پوچھے کیوں آ کے، تھرڈ کلاس میں جا سکتا سیکنڈ والا، لیکن تھرڈ کلاس اے سی والا اگر سیکنڈ میں یا فرسٹ میں جائے تو چارج کر دیتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ظاہر ہے یہی جنت کا بھی معمول ہوگا۔ تو ظاہر ہے حافظ قرآن سے اگر دنیا میں آپ کی محبت ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کے دل میں ان کا خاص مقام ہوگا، ان کو آپ اپنے ہدایہ سے نوازیں گے، اپنی میٹھی باتوں سے نوازیں گے، آپ ان کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، ان کو مقام اور عزت عطا فرمائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اس نیت سے کہ کل قیامت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، کل جنت الفردوس میں میرے لیے لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اور یہ سفارش کریں گے۔ تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ ہمارے لیے یہ نہ معلوم کون سی خدمت اور کون سا ہدیہ اور کون سا ہمارا جذبہ، کون سی محبت بھری نگاہ ہمیں کام آ جائے، یہ ہمارا آپ نہیں جانتے۔ اس لیے آج دنیا یہ کھیتی کی جگہ، کمانے کی جگہ، حاصل کرنے کی جگہ ہے، بینک بیلنس بنانے کی جگہ ہے۔ آخرت میں ان چیزوں کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے ہم آج کر لینا چاہیے۔ خاص طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کے تمام ذمہ داران کو، اور یہاں کے امام صاحب ہمارے حافظ مجیب الرحمان صاحب جو ہمارے یہاں استاذ ہیں ان کو، اور خاص طور پر جو آج کے ایک طرح سے دلہا ہیں ہمارے حافظ وقاری مولانا محمد عادل قاسمی صاحب کو، کہ ماشاءاللہ وہ حافظ بھی ہیں اور قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، قاری بھی ہیں،
اور خاص بات ہے کہ حافظ مجیب صاحبی کے شاگرد بھی ہیں. استاذ قرآن سن رہا ہو اور شاگرد پڑھا رہا ہو، خدا کی قسم یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اس مسجد کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شریعہ کے ایک استاذ قرآن سن رہے ہیں اور عمارت کا ایک پڑھا ہوا طالب علم قرآن سنا رہا ہے. یہ بڑے سرمایہ کی بات ہے اور سچے اور صحیح قرآن کے سننے کی بات. ورنہ تراویح تو کتنی ہوتی ہے، ہمارے جیسے حافظ صاحب یعلمون تعلمون کتنے کرتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. کہاں چھوٹ رہا اور کہاں بڑھ رہا اور کیا ہو رہا. یعلمون یہ تو کرنا بڑا آسان ہو جاتا آپ جانتے، لیکن ایک لفظ کو سچائی کے ساتھ، اس پورے حسن کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، مدات کے ساتھ، اسی لحن کے ساتھ اور اسی ترتیب حد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا یہ کوئی آسان بات نہیں. اور ابھی استاذ کے سامنے اس وقت خاص طور پر ان کے والد گرامی قدر مولانا مجیب الرحمان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی تربیت کی اور آپ نے ایسی تعلیم دی اور ایسی محنت کی اور ایسی دعائیں کی آپ نے ان کے لیے اور ایسے مواقع فراہم کیے کہ جس بنیادوں پر آج اس تربیت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو اس بچے نے ہاں قرآن مجید اس جذبے کے ساتھ سنایا. میں یہاں ختم قرآن پر پہنچ گیا تھا، میں بھی خود تراویح سنا رہا ہوں، تو اسی بنیاد پر میں 9:32 پر یہاں آ گیا تھا. دعا ہو رہی تھی اس وقت، تو وطر میں ایک طرح سے باہر سے کھڑے ہو کر جو قبل فارغ تھے شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تو طبیعت خوش ہو گئی کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کا لہجہ بھی بڑا عمدہ. بہرحال مجھے یاد کرنا ہے کہ ہمیں حافظ قرآن کی قدر کرنی چاہیے، ان کا لحاظ، ان کا خیال ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی روشن مستقبل عطا فرمائے. دعا فرمائے بس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو آج قبول فرمائے اور آج کی اس مجلس میں جو دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.